الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ آیت مبارکہ بڑی ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے مضامین پر مشتمل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مانے تو اے لوگو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں اللہ کا فضل اور احسان سے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تمام صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ کے رسول تمہارے درمیان جلوہ فرما ہے، اور مطاع یعنی جس کی اطاعت کی جائے گی، جس کی بات مانی جائے گی، جسے فالو کیا جائے گا، جس کے پیچھے چلا جائے گا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہوتا یہ ہے، اب بھی عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کا مشورہ لینا شروع کریں، ویسے تو مجموعی طور پہ مشورہ کرنا چاہیے، لیکن یوں اگر مشوروں کا سلسلہ کچھ زیادہ ہی دراز ہو جائے تو 1000 لوگ 1000 مشورہ دیں گے اور عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر بہت سارے لوگوں کی ذہنی اپروچ ویسی نہیں ہوتی جیسے اصل مقتدیٰ، پیشوا اور لیڈر کی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب اگر لوگوں کے مشورے پر عمل کرے تو مشقت میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت مبارکہ ہے وہ تو وراء الورا ہے۔ آپ کی شان تو انتہائی بلند ہے۔ عام لیڈر، عام مقتدیٰ، اس کا تو یہاں کوئی شمار کتار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خدا کی وحی سے کلام فرماتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم ہیں، جو احسانات ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کو عقل عظیم عطا فرمائی اور آپ کو جن خوبیوں سے نوازا، تو ان سب کے پیش نظر فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو تمہارے درمیان اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ اگر تم اپنے مشوروں کا سلسلہ بہت زیادہ کرو اور یہ تمہاری بات مان کے اس کے مطابق عمل کریں تو لوگوں تم ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے، پھر تم ہی کہو گے کہ اوہو ہم سے تو مشورہ دینے میں غلطی ہوگی، ہم سے تو فیصلہ کرنے میں غلطی ہو گئی۔ تو لہذا اللہ کے رسول یہ ہیں، تم ان کی مانو، ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اے لوگوں تمہارے اوپر بڑا احسان ہے، اے صحابہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا، ایمان تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا، اور تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، اور اس کے مد مقابل کفر اور نافرمانی اور فسق یہ تمہیں ناگوار کر دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور اس کی خاص نعمت ہے، رحمت ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت و شان بھی کا بیان بھی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی حیثیت کا بیان بھی ہے کہ اطاعت و اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے گی۔ اور صحابہ کرام کی شان بھی پتہ چلی کہ
اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا تھا، ایمان ان کے لیے محبوب ترین شے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا۔ ان کے دلوں کی سجاوٹ جو ہے وہ ایمان تھی، ان کے دلوں پر جو نورانیت اور روحانیت اور جو نور اور روشنی تھی وہ ایمان تھا، اور کفر ناپسند تھا، فسق ناپسند تھا، عصیان، نافرمانی، گناہ یہ ناپسند تھے۔ اس لیے اگر کسی سے بتقاضۂ بشریت کسی سے کوئی غلطی ہوئی بھی، کوئی گناہ سرزد بھی ہوا کسی صحابی سے، تو اس نے توبہ کی۔ ایسا نہیں ہوا کہ صحابی نے گناہ کیا اور پوری زندگی اسی پہ رہا اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا، ان کے دلوں میں ایمان ایسا محبوب و مزین کر دیا، اور کفر، فسق اور عصیان ایسا ناپسند اور ناگوار کر دیا کہ اگر کوئی غلط بات سرزد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، ان کے دل نے اور ان کے ضمیر نے کہا توبہ کرو اس سے، اور انہوں نے اس سے توبہ کی۔ تو یہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ہم الراشدون، رشد و ہدایت والے تو یہی ہیں رشد و ہدایت والے۔ اور اگر ایک اور اعتبار سے اس کو دیکھیں تو یہ خوبیاں اگر بذات خود ہم غور کریں تو بڑی پیاری خوبیاں، ایمان دل میں محبوب ہو، دل ایمان سے مزین ہو، کفر ناپسند ہو، فسق ناپسند ہو، نافرمانی ناپسند ہو، عصیان، معصیت، گناہ کے کام ناپسند ہو، کفر سے نفرت ہو، فسق سے نفرت ہو، گناہوں سے نفرت ہو، گناہ دل میں ناپسند ہو، ایمان محبوب ہو، نمازیں پیاری ہوں، روزے رکھنا پیارا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پیارا ہو، ماں باپ کی خدمت کرنے کو دل کرے، وہ دل کو اچھا لگے، نیکی کرنا اچھا لگے اور برائی کرنا برا لگے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، یہ صحابہ کرام کا مجموعی وصف تھا کہ نیکیاں انہیں محبوب تھی، گناہ انہیں ناپسند تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں مسلمانوں کے دو گروہوں میں اگر لڑائی ہو جائے تو کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ یہاں سے یوں کہہ لے ایک اعتبار سے بہت سارے معاشرے کے متعلق احکام بیان کیے گئے۔ معاشرے میں جب بہت سارے لوگ رہتے ہیں تو صلح صفائی سے بھی رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن لڑائی بھی ہو جاتی، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کسی سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر مسلمانوں کے دو افراد میں یا دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرواؤ اور عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کتنی خوبصورت تعلیم، کتنی خوبصورت تعلیم کہ اگر اس کا شان نزول بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک موقع پر جو ہے وہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرواؤ، اور اگر ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے تو زیادتی کرنے والے کا ساتھ نہ دو، جس پر زیادتی کی جا رہی ہے اس کا ساتھ دو، اور جس کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے اگر وہ حکومت اسلامیہ ہے تو پھر ان کی طرف سے لڑو، پھر باقیوں سے لڑنے کا حکم ہے۔ اور یہ جو لڑائی کرنی ہے یعنی حکومت کی طرف سے جو لڑائی کرنی ہے باغیوں سے، اس کا مقصد باغیوں کو فنا کرنا نہیں، قتل کر دینا نہیں، مار دینا نہیں، ان کو سیدھا کرنا ہے کہ سدھر جائیں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں۔ تو اگر وہ توبہ کر لے تو پھر ان میں صلح کروا دو اور عدل و انصاف کو اپنے پیش نظر رکھو۔ بعض لوگ کیا ہوتا ہے
کہ کسی باغی گروہ کے خلاف اگر ملکی سطح پر نفرت پھیل جائے یا کسی کے دل میں نفرت ہو تو وہ کہتا ہے کہ اس کو مار ہی دو، اس کو فنا کر دو، ختم کر دو اس کو۔ قرآن کا حکم یہ نہیں۔ ہاں اگر باغی بغاوت سے باز نہیں آتا تو پھر ان کو بہرحال اس سے روکا جائے گا، خواہ اس کے لیے قتال کرنا پڑے اور خواہ ان کو فنا کرنا پڑے۔ لیکن اگر وہ کسی موقع پر باز آ جاتے ہیں اور صلح صفائی کی طرف آ جاتے ہیں اور اپنے احوال کو سدھار لیتے ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ مار کے ہی چھوڑنا ہے، پھر یہ نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ صلح صفائی کرواؤ اور اس میں عدل کو ملحوظ رکھو۔ تو اس میں اس آیت مبارکہ میں صلح صفائی کرنے کے حوالے سے حکم دیا گیا۔ صلح کرنا شریعت میں بڑا پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے، صلح بہتر ہے۔ اسی طرح میاں بیوی میں اگر لڑائی ہو جائے تو قرآن پاک میں باقاعدہ احکام ہیں کہ ان میں صلح کرواؤ۔ شوہر کی طرف سے ایک پنچ ہو، فیصل ہو، لڑکی کی طرف سے بیوی کی طرف سے ایک پنچ ہو، آپس میں بات کریں، صلح صفائی کروائیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے، قرآن کا حکم یہ ہے، صلح کروا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں کبھی بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، ساس بہو میں لڑائی ہوتی ہے، بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے، بہن بھائی میں لڑائی ہوتی ہے، کبھی ماموں چچا خالہ ان سے لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب اگر تو یہ لڑائی دین کی خاطر ہے، یعنی دینی سبب سے ہے، دینی سبب سے مراد یہ ہے کہ شریعت ہی فرماتی کہ اسے تعلق توڑ دو۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے اور اس کے برے اثرات، مثلا ایک نشئی ہے، ہیروئنچی ہے اور معاشرے کے اندر جو بدکاریاں پھیلا رہا ہے، تو ایسے آدمی سے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ اسے تو بچو، خواہ وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسے سے قطع تعلقی کی ہے تو یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ شریعت کو پسندیدہ مرغوب ہے، ایسوں کے پاس بیٹھنے سے شریعت نے منع کیا۔ لیکن اگر دنیاوی جھگڑا ہے، وہ کسی بات کے اوپر جناب شادی پہ تو ہمیں سیدھے منہ بات نہیں کی، تو ہمیں کارڈ اس طرح نہیں دیا، تو کارڈ کے اوپر ہمارا اوپر کر کے نام نہیں لکھا، یہ جو ہماری معاشرے کی جہالتیں ہیں اور اس طرح کی جو اعتراضات جن کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے دوری ہو جاتی ہے، اگر اس طرح کی ہو تو ان میں صلح کروانی چاہیے، پھر ان میں صلح صفائی، حتیٰ کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، کوئی زیادتی ہی کی ہے دنیاوی اعتبار سے، کسی کا کوئی حق مار لیا تھا، اب وہ صلح کرنے کی طرف آتا ہے لیکن دوسرا فریق مان ہی نہیں رہا، وہاں پر بھی صلح کروائیں، وہاں پر بھی صلح کروائیں۔ ایک آدمی نے دوسرے نے برا سلوک کیا تھا، گالی دی تھی، لوگوں کے سامنے اس کو برا بلا کہا تھا، بدنام کیا تھا، غیبت کی تھی، اس کے اوپر الزام لگایا تھا، تب بھی ان میں صلح کروائیں، تب بھی ان میں صلح کروائی جائے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارک سنیے، حدیث مبارک جو ہے یہ ابو داود شریف کی ہے اور بہت ہی پیاری حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہو؟ کیا تمہیں میں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، آپس میں صلح کروا دینا، آپس میں صلح کروا دینا، نماز سے افضل، روزے سے افضل اور زکوٰۃ سے افضل، یعنی ایک جزوی فضیلت اس کو حاصل ہے، ایک جزوی فضیلت۔ مجموعی طور پہ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ افضل ہے، وہ فرض ہیں، اور صلح کروا دینا ایک سنت ہے، فرض نہیں ہے، تو لہذا فرض کا درجہ بڑا ہی ہوتا ہے، لیکن باہر جزوی اعتبار سے بھی فضیلت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ غور کریں کہ صلح کروا دینے کا مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اونچا بیان کیا، کتنا اونچا درجہ ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے صلح صفائی کی طرف آنا چاہیے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کاش کہ یہ آیت مبارکہ ہر مسلمان یاد کر لے،
اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ جو ہم اپنے دنیاوی چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کا گلا کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ہم اس کو تنگ کرتے ہیں، فساد ڈلواتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں، میاں بیوی میں تفریق، بھائیوں میں جدائی، دوستوں میں لڑائی، اور نہ جانے کیا کیا، جو ہماری پریکٹس کے اندر ہے، جو ہمارے مشاہدے کے اندر ہے، معاشرے کے اندر، وہ یہ یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کراؤ، لڑائی نہیں، صلح کرواؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ کس کو چاہیے خدا کی رحمت؟ جس کو خدا کی رحمت چاہیے تو وہ مسلمان بھائیوں میں صلح کروائے، وہ مسلمان بھائیوں میں صلح کروا دے۔ اور مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا تو ایک بھائی کے دوسرے پہ حقوق ہوتے ہیں۔ وہ حقوق کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری مقامات پر یہ حقوق بیان فرمائے۔ بخاری شریف کی صرف ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مصائب میں سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا۔ غور فرما لیں، نہ اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس سے مصیبت دور کرتا ہے، اس کا پردہ رکھتا ہے۔ یعنی کوئی ایپ پتہ بھی چل گیا تو چھپاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اچھا پتہ چل گیا، کسی کی غلط تصویر ہاتھ آ گئی، کسی کی غلط بات آ گئی، ڈالو فیس بک پہ، اس کو ڈالو واٹس ایپ کے اوپر، اسے پھیلا دو دنیا کے اندر، مشہور کر دو، پتہ چل جائے ساری دنیا کو یہ کیسا بدترین آدمی ہے اور اس نے کیا حرکت کی ہے۔ اپنا گریبان نہیں دیکھتے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، اپنے قصور، اپنی کوتاہیاں اور اپنی تنہائیاں ہم نہیں دیکھتے۔ ہاں دوسرے کا پتہ چل جائے تو پھر کدھر کا جناب ادھر سوشل میڈیا پہ ڈال، ادھر فلاں جگہ ڈال، اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو فون کر، مجمع میں جہاں بیٹھیں گے اب اس کی برائیاں شروع۔ الامان والحفیظ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، مسلمان تو وہ ہوتا ہے۔ یہ کون سا مسلمان ہے کہ جس کی زبان کے شر سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ نہیں، جس کے ہاتھوں کے شر سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ نہیں؟ ادھر برائی پتہ چلی، بلکہ پتہ بھی کیا چلی، ابھی خیال ہی آیا کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ برائی ہو، اب جناب یہ اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو بتا، اور بڑے بڑے بعض اوقات مذہبی کہلانے والے لوگ اس بدترین حرکت کا شکار ہوتے ہیں۔ کوئی احساس نہیں ہے کہ مسلمان بھائی کے حقوق ہوتے ہیں، بس ہمیں کسی سے نفرت ہونی چاہیے، اس کے بعد سارے حقوق ختم۔ ہمارے دل میں کسی کا بغض ہونا چاہیے، پھر اس کے سارے اسلامی حقوق ختم، پھر اس کی غیبت بھی کریں گے، چغلی بھی کھائیں گے، بہتان بھی لگائیں گے، لعن طعن بھی کریں گے، اشاعت فحشہ بھی کریں گے، سب کریں گے، بس شرط یہ ہے ہمارے دل میں اس کے بارے میں بغض ہونا چاہیے، پھر وہ بھلا زمانے کا ولی کیوں نہ ہو۔ ہم ساری حدود کو توڑیں گے، ساری حدود پامال کریں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارا ایمان، یہ ہے ہم مسلمان بھائی بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بھائی بھائی ہو آپس کے اندر، اور عملی طور پہ لوگ یہ ثابت کرتے نہیں ہم تو دشمن ہیں ایک دوسرے کے، ہم تو دشمن ہیں ایک دوسرے کے۔ قرآن کہتا ہے بھائی بھائی ہو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے رسوا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہم ظلم بھی کریں گے، رسوا بھی کریں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی تعداد ہے جن کی یہ میں منظر کشی کر رہا ہوں۔ غور کریں، کچھ جو ہے وہ لحاظ کریں کہ ہمیں مسلمان کہا گیا تو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں وہ سوشل میڈیا کے آیا، بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا تو اب وہ زخمی کیے جا رہا ہے اپنے آپ کو ہی، اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے وہ مار رہا ہے۔ تو ان احکام کو جو ہے وہ بڑی اس پہ بہت زیادہ غور کریں۔ ہمارا معاشرے، ہمارے اخلاق، ہمارے مورلز، مینرز، ایٹیکیٹ سب تباہ کر کے رکھ دیے ہم نے، صرف اس لیے
کہ بھائی ہم نے وہ اپنا استعمال کرنا ہے، موبائل استعمال کرنا ہے، ہم نے نیٹ استعمال کرنا ہے۔ خدا کا قرآن کیا کہتا ہے اس کو دیکھیں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اب بترتیب اور تفصیل کے ساتھ چیزوں کا بیان ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو معاشرے کو تباہ کر دیتی، ان کچھ چیزوں کو دیکھیں۔ اور پھر ایک اور میں چیز درج کروں گا، ان آیات کو دیکھ کر یہ دیکھیں اسلام انسانوں کو کیسی معاشرت اور کیسا معاشرہ دیتا ہے، اس پہ عمل کریں، یہی آپ کا معاشرہ جو ہے یہ پرامن ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا، یہ باہم پیار محبت امن سکون والا ہو جائے گا۔ اب آئے اگلی آیتیں سنتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن پہ ہنسا جا رہا ہے ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والی عورتوں سے بہتر ہو، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ یہ احکام دیکھیں، آپ یہ احکام دیکھیں، اور تھوڑا سا ذرا سوشل میڈیا کو، جن میں الزام تراشیاں اور لان تان اور برے نام رکھنے کے سارے ہی کام کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے پر ہنسی نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، اور ہمارے سوشل میڈیا، ہمارے میڈیا، ہمارے اخبار اور ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، جن کا تم مذاق اڑاتے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ دوسری بات فرمایا آپس میں کسی کو تانے نہ دو، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تانا جنا ٹھکا ٹھک تانے چل رہے ہوتے ہیں، ایسا ویسا تیسا جیسا، یہ تانے ہمارے چل۔ فرمایا ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اس کے برے ناموں کی لسٹ بنائی جاتی ہے، جو اس کے نام کو بگاڑیں گے، اس کے وصف کو بگاڑیں گے، اس کی شکل کو بگاڑیں گے، اس کا یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اس کے برے نام رکھنا یوں کہہ لیں کہ ایک قسم کا سرشت میں داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، یعنی یہ حرکتیں کر کے فاسق بنو گے اور فاسق کہلاؤ گے، کتنا برا کام۔ مذاق اڑا کے فاسق بنو گے، تانے دے کے فاسق بنو گے، برے نام رکھ کے فاسق بنو گے، کتنا برا کام ہے۔ اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہے اور تم اسے مسلمان ہونے کے باوجود فاسق کہتے ہو، حالانکہ اس میں فسق نہیں، لیکن اسے فاسق کہتے ہو، کتنا برا کام ہے۔ تو کسی کو فاسق کہنا شرعاً حرام ہے، جو فاسق نہیں ہے اسے کہنا فاسق ہے، یہ حرام ہے، شرعاً اس پہ تعزیر ہے، یعنی شریعت اسلامیہ، حکومت اسلامیہ ہو اور شریعت پہ عمل کرے تو درے مارے جائیں گے، کوڑے مارے جائیں گے اس کو، جو کسی مسلمان کو فاسق کہے۔ اور ہمارے یہاں تو فاسق سے بھی 10 گنا آگے کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں اور بے شرمی سے استعمال کرتے ہیں، اور کوئی خوف خدا نام کی چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تو خدا نے حکم دے دیے، اور دنیا میں خدا حکم ہی دیتا ہے، دنیا میں پوری سزا، اول تو سزا دنیا میں اکثر و بیشتر اس طرح کی چیزوں پہ نہیں دیتا، آخرت میں دے گا۔ لیکن جو توبہ نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے، اور جو ظالموں کا انجام ہے اس پہ قرآن و حدیث جو ہے وہ اس کے بارے میں کتنی نصوص موجود ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ میں نے جتنی چیزیں عرض کی ہیں، مذاق اڑانا، تانا دینا، برا نام رکھنا، بگاڑنا، تو اب ان میں ہر ایک کی بڑی تفصیل ہے، لیکن اس کا بہت زیادہ تفصیلی بیان تو اس کے لیے خود 4-5 بیان چاہیے۔ ایک صرف میں عرض کر دوں
مشورے کے طور پہ کہ اگر ان آیتوں کی تفسیر میں یہ صراط الجنان کا مطالعہ کریں، صراط الجنان میں سورہ حجرات 9ویں جلد میں ہے، اگر اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کی شرح کے اندر 20 احکام اور کثیر احادیث اور مزید تفصیل و تفسیر بھی مل جائے گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ التواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ احکام دیکھیں، قرآن کی خوبصورتی دیکھیں، قرآن کے احکام کی عظمت دیکھیں، یقین کیجئے اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا بہترین احکام ہو سکتے ہیں۔ ایک ایک چیز کو چن چن کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جس سے ہم تباہ ہوتے ہیں، ہمارے گھر تباہ ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، اچھا تو یہ اس سے مل رہا ہے آج کل، ہاں تو اس کا چکر ہے کوئی، یہ اس کے گھر میں گیا تھا، اچھا یہ مقصد ہوگا، یہ فلاں جگہ دیکھا گیا، اچھا تو اس کا یہی وجہ ہوگی۔ اپنے دل میں بدگمانیوں کے یوں کہہ لیں کہ ہم جو نا ذخیرے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، بدگمانی 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 بدگمانی۔ ہر گمان بدگمانی نہیں ہوتا، قرآن نے فرمایا بعض گمان گناہ بھی ہو جاتے، لیکن جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ اکثر بدگمانی کی جاتی ہے، وہ کثیرم من الظن کیا جاتا ہے، اور کثیرم من الظن کا جو کثیر حصہ ہے وہ بدگمانی اور گناہ پر مشتمل ہوتا ہے، گناہ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس قدر بدگمانی، یہ میاں بیوی بدگمانی آئی گھر تباہ ہو جائے گا، ساس بہو بدگمانی آئی گھر میں لڑائی فساد دنگا، بھائیوں میں رشتہ داروں میں بدگمانیاں پیدا ہوئیں، لڑائیاں، دوستوں میں بدگمانیاں ہوئیں، جدائیاں، ملکوں میں بدگمانیاں ہو جائیں تو ملک ایک دوسرے لڑنے کو دوڑتے ہیں۔ یہ ہے بدگمانیوں کا انجام۔ اور علماء نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ گمان خبیث قلب خبیث سے اٹھتا ہے، انما ینشأ الظن الخبیث من القلب الخبیث، کہ خبیث گمان، غلیظ گمان، یہ خبیث قلب سے ہی اٹھتا ہے۔ تو جس کے دل میں ہر وقت خبیث گمان ہی گھومتے ہیں اور بد گمانیاں ہی گھومتی ہیں، وہ سمجھ جائے کہ من القلب الخبیث کا معاملہ یہاں پر پایا جا رہا ہے۔ اگلی بات فرمائی کہ جستجو نہ کرو، پوشیدہ باتوں کو تلاش نہ کرو، ڈھونڈتے پھرو، کوئی تو پتا چلے، کچھ تو پتا چلے اس کے بارے میں، کوئی تو اس کی خامی پتا چلے۔ کسی کا موبائل لیں گے تو فوراً بھاگ کے اس جگہ پہ جائیں گے جہاں کچھ پتا چلے کیا ہے۔ کسی کے گھر میں کسی جگہ بیٹھ گئے تو تھوڑا بہت تلاش کریں گے کوئی چیز مل جائے جس سے اس کی برائیوں کا پتہ چلے۔ کسی کا کمپیوٹر مل گیا تو فوراً تلاش کریں گے، ہاں بھی ذرا تلاش کرو کیا کیا چیزیں اس کے اندر۔ تو یہ سب حرام جہنم میں لے جانے والے کام، برائیاں تلاش کرنا، ولا تجسس۔ اور ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے، ہمارے اخبار والے کیا کرتے، کاروباری ہے، کاروبار چلتا ہے اس کے اوپر، ڈھونڈتے پھریں گے برائیاں ڈھونڈنے کا نام یہی آزادی اظہار رائے ہے، اور یہی جناب میرا پیشہ ہے، اور یہی میرا جناب شعبہ ہے، اور یہی میرا کام ہے، یہ میرا روزگار ہے۔ ڈھنگ کے اور صحیح کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے، لیکن اکثریت تو ایک بڑی تعداد ہے جو اسی تجسس میں لگی ہوتی کہ کسی جو مخالف لیڈر ہے اس کی برائیاں پتہ چلے، جو مخالف بندہ ہے اس کی برائیاں پتہ چلے، مشہور شخصیات کے سکینڈلز اور ان کے گھر کی اور اندر کی باتیں پتہ چلیں، اچھالیں، مین ہیڈنگ لگائیں، اور وہ جو ٹی وی پہ وہ چلتی ہے، نیچے پٹی چلتی ہے وہ چلائیں، ہیڈ لائنز کے اندر آئے،
اور پھر نام لکھا ہو کہ یہ کس کی تحقیق بے توفیق ہے، تاکہ اس کو شاباش ملے، واہ جی واہ کیا اسکینڈل ڈھونڈ کے لایا، کیا سٹوری اس نے بنائی، اور اس کو پیسے بھی ملیں گے نا، اس کی تنخواہ بھی بڑھ جائے گی کہ واہ جی واہ یہ جو کام کر رہا ہے نا اس جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا کر رہا ہے؟ ولا تجسسو کے الٹ کر رہا ہے، یہ ولا تجسسو کے احکام کو سائڈ میں کر کے اس کے الٹ تجسسو کر رہا ہے، یہ ہے اس کا کارنامہ۔ تو یہ ہے جس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ ہمارا موسٹلی ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا چلتا ہے، اور اس پہ بڑا فخر کرتا ہے اور اسے اپنا حق سمجھتا ہے کہ ہم جس کی چاہیں عزت اتار دیں، جس کے چاہیں جناب ہم دھجیاں اڑا دیں اس کی عزت کی، یہ ہمارا حق ہے۔ ہمارے اوپر کوئی جو ہے نا لا نہیں لگتا، ہمارے اوپر کوئی رول اور قانون نہیں لگتا۔ تو اگر اسی کا نام ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، تو پھر اس کو وہی سلام ہے جو قرآن نے ایسے لوگوں کو کرنے کا فرمایا۔ اچھا، اب ہماری اپنی ذاتی زندگی میں اس کے اندر بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ہم تو دوسرے کو عیوب تلاش نہیں کرتے، گھر میں اور پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں ہم تو عیب تلاش نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات فرمائے غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کسی کی مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ غور کیجئے، آپ کا خدا نہ خواستہ آپ کا بھائی مرا پڑا ہو اور آپ اس کی بوٹیاں نکال نکال کے کھا رہے ہوں، میں کہتا ہوں کہ سن کر اور سوچ کر بندے کی طبیعت جو ہے نا وہ ابکائی لینے لگتی ہے۔ لیکن یہ والا کام تو ہم دن رات کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں، ہماری مجلس محفلیں کہاں اس سے خالی ہوتی؟ یہ تو ہمارے جو ہے وہ زندگی کی غذا ہے، معمولات حیات ہیں یہ، اور ہم اسی کے اندر ڈوبے رہتے ہیں۔ کون سی مجلس، کون سی محفل ہے جو اس سے پاک ہوتی؟ کوئی کو سلف صالحین میں سے کوئی روح کا فیض جو ہے وہ آج کل کسی کے اوپر پایا جائے تو اس کو سوچ ہوتی کہ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، ورنہ تو جو ہے وہ بھرے پڑی مجلسیں، محفلیں، نشستیں، برخاستیں سب اس سے بھری پڑی ہوتی۔ تو یہ بڑا ہی جو ہے وہ آج کا سنگین اور نازک معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے غیبت کی تباہ کاریوں کے اوپر تو پوری کتاب امیر اہل سنت کی موجود ہے، غیبت کی تباہ کاری، کاش کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اچھا اس کے بھی کثیر احکام ہے، یہ میرے تجسس ہے، پھر اس سے ملتا جلتا دوسرا اسی سے متعلقہ حکم ہے کہ عیب تلاش نہیں کرو، پھیلاؤ نہیں، پتہ چل بھی جائے تو چھپایا کرو۔ کسی کی خامی پتہ چل بھی جائے تو اس کو چھپانے کا حکم ہے، اچھالنے کا حکم نہیں، اچھالنے کا نہیں، چھپانے کا حکم۔ اب اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، ایک مرد آدم علیہ السلام، ایک عورت حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بنایا، اور پھر تمہارے کنبے قبیلے بنائے کہ یہ برادری چل رہی ہے، یہ برادری چل رہی ہے، یہ برادری چل رہی ہے، تمہارے کنبے قبیلے، یہ بنی اسرائیل ہے، یہ بنی اسماعیل ہے، یہ قریش ہے تو یہ فلاں برادری ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد جیسے ہمارے برے صغیر میں چلتی ہیں، یہ سادات ہیں تو یہ مغل ہیں، یہ پٹھان ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ آوان ہیں، یہ کنبے قبیلے تمہارے بنائے۔ اس کنبے قبیلے بنانے کا کیا مقصد تھا؟ کہ یہ قبیلہ گھٹیا اور فلاں بڑھیا؟ نہیں، فرمایا لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ تو یہ باہمی پہچان ہے، جیسے مختلف ملکوں میں رہنے والے ہیں تو ملک میں ہونا ایک پہچان ہوتی، میں کہوں جی میں پاکستانی،
یہ کون ہے؟ یہ جناب عربی ہے، یہ فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے، یہ مصری ہے، یہ شامی ہے. تو یہ پہچان کے لیے، یہ پہچان کے لیے، اس لیے نہیں کہ چونکہ میں پاکستانی ہوں لہذا میں دنیا میں سب سے افضل ہوں، چونکہ میں جرمن ہوں لہذا میں ساری دنیا سے افضل ہوں، چونکہ میں مصری ہوں لہذا میں ساری دنیا سے افضل ہوں. ایسا کوئی چکر نہیں. افضل وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہے، جس میں تقوی زیادہ ہے. لہذا برادریوں کی بنیاد پر فخر و تکبر اور ایک دوسرے سے بڑا ہونے کو جو ہے وہ شمار کرنا سخت ناپسند، سخت ناپسند. میں آپ کو ایک حدیث مبارک سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے. لوگوں کو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے. وہ جو آباء و اجداد تھے اگر وہ کافر تھے تو وہ جہنم میں کوئلہ بن گئے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں جو اپنے ناک سے گندگی کو دھکیلتے ہیں. اگر وہ آباء و اجداد کافر تھے تو فرمایا وہ تو جہنم کے کوئلے بنے ہوئے، اور وہ تو گندگی کے کیڑوں سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں اور مبغوض ہیں. ان پہ کیا فخر کرتے ہو کہ میں اس کا بیٹا، میری نسل فلاں سے چلتی ہے. ہمارے یہاں کتنی نسلیں ہیں جن کے جو اوپر والے ہیں وہ کافر تھے، اور ہمارے وہ برادریاں بڑے فخریہ طور پہ نام لیتی کہ میں فلاں، میں فلاں، میں فلاں، میری ذات یہ، میری برادری یہ، میری نسل یہ، میری کاسٹ یہ، اور میرا فلاں برادری سے تعلق ہے. اور برادری ازم پر دوسروں کو حقیر سمجھنا ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے. تو کبھی کسی گاؤں میں جا کے دیکھ لیں، بلکہ بڑے بڑے شہروں کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے. برادری کے اوپر برادری جو ہے وہ برادری کا جو تعصب ہے اس قدر زیادہ ہوتا ہے، اس قدر زیادہ ہوتا ہے. حیرت ہوتی ہے کہ یہ انسان ہیں، یہ اس دنیا میں رہتے ہیں، یہ آج کے زمانے میں ایسے تعصب کے ساتھ یہ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں اور دوسروں کو ایسا حقیر سمجھتے ہیں. تو برادری کی بنیاد پہ نا کہ میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میری فلاں برادری ہے. فرمایا کہ اگر بڑے وہ کفار تھے آباء و اجداد جس کی نسبت سے یہ جناب اکڑتے پھر رہے تو وہ تو جہنم کے کوئلے ہیں، وہ تو گندگی کے کیڑوں سے زیادہ بدتر ہیں اللہ کی بارگاہ. ان پہ کیا فخر کرتے ہو؟ ان پہ کیا فخر کرتے ہو؟ عمل، کردار، تقوی، خوف خدا، اچھے اعمال، کتنا یہ نیک ہے خدا کی بارگاہ میں، اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اسے شمار کیا جاتا ہے، اس کا اعتبار ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے. لہذا صرف برادریوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا سمجھنا اور اچھلتے پھرنا یہ سخت ناپسندیدہ ہے، اور بہت ساری صورتوں میں یہ ناجائز و حرام کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا مضمون ہے، وہ طویل ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.